السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ پورا کمرہ اس وقت بکھرا ہوا تھا۔ بیڈ کی چادر زمین بوس تھی، اس کی پسندیدہ پرفیومز کے کانچ کے ٹکڑے زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پانی پت کی تیسری جنگ لڑی گئی ہو۔ واش روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ زینیا، آپ ٹھیک ہیں؟ جلدی سے دروازہ کھولیں اور باہر آئیں، مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ اس کے لہجے میں واقعی فکر مندی جھلک رہی تھی۔ دروازے کے اس پار زمین پر بیٹھی اس بے بس لڑکی نے گردن اٹھائی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کی آواز بہت اونچی تھی۔ کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ باہر سے گزرتی ہوئی رشیدہ بیگم نے جب یہ سنا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر گئیں، جہاں پر کمرے کی حالت دیکھ کر ان کا حال بھی اپنے بیٹے سے مختلف نہیں تھا۔ انہوں نے تعصب سے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ امی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ بھائی سے کتنی شدید محبت کرتی تھی۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، اور نہ ہی کبھی انہوں نے ان کے علاوہ کسی اور کا تصور کیا تھا۔ اس بات سے سارا خاندان ہی اچھی طرح سے واقف تھا۔ دادا جان تو خود یہ بات جانتے تھے، پھر انہوں نے یہ ستم کیوں ڈھایا؟ اب ان کی جو بھی حالت ہے یہ صرف اور صرف دادا جان کی وجہ سے ہے۔ میں انہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ نہ صرف وہ خود قصوروار بن گئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے بھی مجرم بنا دیا ہے۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھی اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا دیکھو، یہ سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے دادا نے جو بھی فیصلہ لیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں تمہیں مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس بچی کی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا، اور اب اسے چاہیے کہ یہ اپنی قسمت کو قبول کر لے۔ نہیں کر سکتی، اور جب تک وہ اپنی قسمت کو قبول نہیں کر سکتی تب تک میری بھی اس کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہوگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ وہ سنجیدہ اور سلجھی ہوئی پرسنالٹی کا مالک تھا، لیکن لوگ اسے مغرور شہزادہ کہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی سے بھی فالتو بات نہیں کرتا تھا۔ جو لوگ اس کے قریبی تھے وہی جانتے تھے کہ یہ غرور نہیں ہے، بلکہ یہ احتیاط ہے جو وہ برتتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت اس وقت تک نہیں دیتا تھا جب تک اسے اگلے کی وفاداری پر یقین نہیں آ جاتا تھا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ اگر ہم نے اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے تو اس کے لیے ہمیں زیادہ لوگوں سے دور رہنا ہوگا۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف اعتبار کے قابل لوگوں کو ہی رکھا ہوا تھا۔ جہاں اسے سکون ملتا تھا وہ وہیں پر جانا پسند کرتا تھا۔ گھر میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو اس کے سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ وہ ان چیزوں سے بھی دور رہتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بڑے بھائی سے بالکل مختلف تھی۔ جہاں تک مرتضیٰ کا سوال تھا، وہ ایک جھگڑالو انسان تھا، عجیب و غریب سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور اس کے علاوہ کلبز وغیرہ میں جاتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا۔ ہر طرح کے برے کام اس کے پسندیدہ ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی زینیا اسے پسند کرتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس سے عشق کرتی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوگا۔ وہ ہر وقت اسی کے نام کی تسبیح پڑھتی رہتی تھی، اس کو ہی سوچتی رہتی تھی، اور اسی کے بارے میں ہی خواب دیکھتی رہتی تھی۔ جب تک وہ صبح اٹھ کر اس کا دیدار نہیں کر لیتی تھی تب تک اس کا دن اچھا نہیں گزرتا تھا۔ اس نے اسے اپنے حواسوں پر سوار کر لیا تھا۔ وہ اس پر اندھا یقین کرتی تھی۔ اگر کوئی اس کے خلاف بات کہہ دیتا تو وہ لڑنے مننے پر اتر جاتی تھی۔ آج تک اس نے اس پر شک نہیں کیا تھا۔ وہ یہ کہتی تھی کہ اگر محبت میں شک پیدا ہو جائے تو وہ محبت نہیں رہتی، جبکہ میں تو اپنے محبوب سے عشق کرتی ہوں، اور میرا تو کام ہی یہی ہے کہ میں اس کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کروں۔ اس کی کزنیں اس کا یہ پاگل پن دیکھ کر ہنستی تھیں، لیکن اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں ماضی میں کچھ غلط نہ ہو جائے۔
اور ان کی بیٹی ٹوٹ نہ جائے۔ اسی وجہ سے وہ اسے کہتی تھیں کہ اپنے جذبات پر قابو رکھو اور حد سے زیادہ کسی کو اپنے حواسوں پر سوار نہ کرو، مگر یہ ساری باتیں زینیا کے بس میں نہیں تھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا دماغ اب اس کے کنٹرول میں نہیں رہا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ وہ واقعی اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس انسان کے نام کر چکی تھی جسے اس کے ساتھ ساتھ باقی لڑکیوں کی بھی طلب تھی۔ مصطفیٰ جب بھائی کی یہ حالت دیکھتا تھا تو بہت پریشان ہوتا تھا۔ وہ اکثر ہی اسے سمجھاتا تھا کہ تمہاری اتنی اچھی سلجھی ہوئی منگیتر ہے جس نے اپنے آپ کو تمہارے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، تم کیوں اس کی محبت کو نہیں سمجھتے اور کیوں اس کو دھوکہ دیتے ہو؟ آگے سے وہ ہنس کر جواب دے دیتا تھا کہ تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے، ابھی تم ان چکروں میں نہیں پڑے۔ جب تم ان سب چیزوں کی خواہش کرو گے تب تمہیں بیوی نظر ہی نہیں آئے گی۔ بیوی کی زندگی میں اپنی جگہ ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری عورتوں کو بھی ہمیں جگہ دینی چاہیے، ہمیں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ آنکھ مار کر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا تھا، جبکہ مصطفیٰ کا دل سہم جاتا تھا۔ وہ اس طرح کی حرکتوں سے بہت خوفزدہ ہوتا تھا، چونکہ وہ ایک پاکیزہ انسان تھا جس نے اپنے دین اور دنیا دونوں کو ہی سنبھال کر رکھا ہوا تھا اور دونوں کو ہی ایک ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ 5 وقت کا نمازی تھا، کبھی کسی عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی شراب نوشی کی تھی۔ اگر کہیں پر اس طرح کا سسٹم چل رہا ہوتا تھا تو وہ فوراً اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ اس کے دوست بھی اچھے تھے اور سلجھے ہوئے تھے، مگر ابھی اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی تھی۔ بھی اس نے ایک ایسی لڑکی کو سنبھالنا تھا جو کسی اور کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، جو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کر رہی تھی، جو اسے اپنا قصوروار سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہا۔ رشیدہ بیگم کو پتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو تسلی نہیں دے سکتی، اسی وجہ سے وہ بھی قریب سے اٹھ کر چلی گئیں۔ یا اللہ مجھے صبر دیجیے گا، مجھے برداشت دیجیے گا تاکہ میں اس عورت کو سنبھال سکوں اور اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کر سکوں۔ یا اللہ میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، اس صورتحال میں مجھے راستہ دکھائیے اور اس کے ساتھ ساتھ میری بیوی کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا کیجیے۔ اس کے دل سے مرتضیٰ بھائی کا خیال نکال دیجیے، کیونکہ جو بھی ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی وہ میرے نکاح میں ہے لیکن وہ کسی اور انسان کے لیے رو رہی ہے، میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ وہ بے بسی سے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھا، ان سے فریادیں کر رہا تھا اور مدد طلب کر رہا تھا۔ اچانک ہی واش روم کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ باہر نکلی۔ اب تک اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور چہرہ بھی دھو لیا تھا۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے، رحم کی کہیں بھی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی بڑی قربانی دینے کی؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ مجھ سے نکاح نہیں کرنا، مگر تم نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ یہ کہہ کر اس نے مصطفیٰ کا گریبان پکڑ لیا اور اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ دوسری طرف اس نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ وہ سامنے موجود عورت سے 1 سال چھوٹا ہے، لیکن اس کا رتبہ اس عورت سے بڑا تھا۔ وہ اس کا مجاز خدا تھا اور اس طرح کے سلوک کا بالکل بھی حقدار نہیں تھا۔ بہت ہی آہستگی سے اس نے بیوی کے ہاتھوں کو گریبان سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میرا اس سب میں کہیں بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں نے دادا جان کو منع کیا تھا مگر وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی زندگی کے سارے دکھوں اور سارے غموں کو ختم کر دوں گا۔ ابھی آپ جس تکلیف سے گزر رہی ہیں یہ تکلیف بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ آپ مجھے صرف تھوڑا سا وقت دیجیے اور ایک موقع دے دیجیے تاکہ میں اپنے خلوص کو ثابت کر سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے زینیا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر جواب میں اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ الگ کیا اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں سب لوگوں کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ تم
بات کرتے کرتے وہ اچانک ہی خاموش ہو گئی۔ بولیے، خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ سب لوگوں کو چیخ چیخ کر کیا بتائیں گی کہ آپ کا مجازی خدا آپ کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ یہ بات مت بولیے کہ آپ میرے لیے حلال ہو گئی ہیں، اور اگر میں آپ سے اپنا حق طلب کروں گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر میں آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنی زندگی میں ایک مقام دیا ہے، اور جن لوگوں کو میری زندگی میں مقام حاصل ہوتا ہے میں ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں۔ میں آپ کو صرف اور صرف تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں، اس میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیجیے، کیونکہ پھر اس کے بعد میں آپ کی ایک بھی بات نہیں سنوں گا اور آپ پر اپنا حق جتا دوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ فی الحال کے لیے میں باہر جا رہا ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے موقع مل جائے گا کہ میں آپ کے قریب آ پاؤں، لیکن آپ کی حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آج تو یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرایا، جیسے اسے بتانا چاہ رہا ہو کہ وہ اسے ایک چھوٹا بچہ نہ سمجھے۔ وہ اپنے حقوق کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، فی الحال میں اپنے ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں، اس سے مجھے ضروری کام ہے۔ صبح سب کے اٹھنے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تب تک آپ بھی آرام سے یہاں پر سو جائیے۔ کمرے کی صفائی بھی میں صبح خاموشی سے کروا دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ سب لوگوں کو اور یہاں پر آئے ہوئے مہمانوں کو پتہ چلے اور تماشا بنے۔ یہ کہہ کر وہ ایک ہی لمحے کی دیری کیے بغیر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے وہ دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ دوسری طرف زینیہ، جو کہ سوچ رہی تھی کہ اپنی امی کے کمرے میں چلی جائے گی، دروازہ لاک ہوتا دیکھ کر دوبارہ سے چلانے لگی، مگر یہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اچانک ہی اسے ایک جھٹکا لگا۔ مصطفیٰ اس وقت اس کے بہت ہی قریب بیٹھا ہوا تھا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیار سے زوجہ محترمہ کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے عرصا۔ جب وہ بولا تب اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ کہنے لگا، آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ آج پہلی بار آپ کو اتنے غور سے دیکھ رہا ہوں اور اپنی قسمت پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کی بیوی نے دوبارہ سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور غصے سے بولی، خبردار، جو دوبارہ کبھی بھی تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، اب آپ حد کر رہی ہیں، آپ مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہیں۔ میں اس طرح کے رویے کا بالکل بھی عادی نہیں ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں رہنے کی اجازت ہی نہیں دیتا جو میرے ساتھ بدتمیزی کریں۔ آپ جس انسان کی وجہ سے ایسا کر رہی ہیں وہ آپ کی زندگی سے جا چکا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک تھا۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک عیاش انسان سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے۔ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ تم سے بڑا کمینہ میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ ارے وہ تمہارا بڑا بھائی تھا اور تم اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ تمہیں شرم محسوس ہونی چاہیے۔ گالیاں سن کر مصطفیٰ کا چہرہ لال ہو گیا۔ کسی میں بھی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرے۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کی بازو پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، زینیہ میڈم، میں نے تمہارا بہت لحاظ کر لیا ہے۔ میں تمہیں محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں محبت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہیں ایک ڈوز دینی ہی پڑے گی تاکہ تمہارا دماغ اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ اس نے انگلی اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گڑھاتے ہوئے بولا، میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، اب اگر تم نے دوبارہ مجھے گالی دی یا پھر میرے لیے غلط الفاظ کا استعمال کیا تو میں ایک لمحے کی بھی دیری نہیں لگاؤں گا اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تمہیں مجھ میں اور جانور میں فرق کرتے ہوئے پریشانی ہونے لگے گی۔ میں جتنا سیدھا نظر آتا ہوں اتنا سیدھا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اتنا رحم دل ہوں جتنا میں اپنے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں ایک بہت ہی خبتی انسان ہوں۔ جب میرا دماغ گھومتا ہے تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگتی، اور پھر میں کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کرتا، چاہے میرے سامنے میرا باپ ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ اگر وہ بھی زیادتی کرے گا اور کوئی غلط بات کرے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔
تم ایک عورت ہو، اسی وجہ سے میں تمہاری عزت کر رہا ہوں۔ میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں، نازک ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہیں۔ اگر انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ میں تمہیں سیدھا تو نہیں کرنا چاہتا، مگر میں تمہیں اتنا ضرور سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ نخرے اتنے دکھاؤ کہ بعد میں خود بھی برداشت کر سکو اور کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پیچھے ہٹا، 2-3 گہرے گہرے سانس لیے اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ امید ہے کہ تمہیں میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور دوبارہ تم مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ دوسری طرف اس نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا ہوا تھا جو تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کا یہ روپ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اور بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی یہ انسان بھی غصہ کر سکتا ہے۔ اس نے جب بھی دیکھا تھا اسے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اسے بہت ہی ہلکی پھلکی پرسنالٹی والا سمجھتی تھی، لیکن یہ تو ایک جلاد نکلا۔ اس نے دل میں توبہ کی کہ دوبارہ کبھی بھی اس انسان سے پنگا نہیں لے گی اور جتنا زیادہ ہو سکے اس سے دور رہے گی۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے چلی گئی، لیکن دادا جان کو دیکھ کر اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ اچانک ہی اسے ایک بات یاد آئی، جس کے بعد اس نے دوبارہ سے انہیں مخاطب کیا اور پوچھا، کیا اس کو مارنے والا انسان مل گیا ہے؟ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو ہی سانپ سونک گیا تھا۔ تمہیں میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس معاملے میں دخل اندازی نہ کرو، یہ ہمارے مردوں کا کام ہے۔ جب ہمیں اس کا سراغ مل جائے گا تب ہم تمہیں بتا دیں گے۔ 2 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے پتہ نہیں لگایا۔ آخر کیسے ذمہ دار لوگ ہیں آپ؟ بڑے شاہ جی، مجھے کم از کم آپ سے اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ پہلے تو آپ نے اس کی موت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور پھر اس کے بعد میرا نکاح ایک ایسے انسان سے کروا دیا کہ جس کے چہرے کی طرف میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ارے اس انسان کو دیکھ کر مجھے گھن محسوس ہوتی ہے، مجھے شدید نفرت کا احساس ہوتا ہے، زہر لگتا ہے مجھے وہ۔ آمنہ بیگم تیزی سے اٹھیں اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ اسے اس چیز کی ضرورت بھی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھتی رہی اور پھر عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، واہ، یہاں پر میری اپنی ماں میرے خلاف ہو گئی ہے۔ میں کسی اور سے کیا امید رکھوں؟ آپ سب لوگ میری بات سن لیں۔ آپ نے اس کے ساتھ میری شادی زبردستی کر تو دی ہے، لیکن کبھی بھی میرے دل میں اس کے لیے احترام اور محبت نہیں ڈال پائیں گے۔ میں اس سے ہمیشہ نفرت کرتی رہوں گی، کیونکہ جس وقت مجھے اپنے محبوب کی موت کا غم منانا چاہیے تھا، اس وقت آپ نے مجھے ایک ایسے انسان کے حوالے کر دیا جو اسی کا ہی بھائی تھا، اور کچھ تو مجھ پر رحم کھا لیتے۔ وہ دوبارہ سے ہذیانی انداز میں چلانے لگی تھی۔ مصطفیٰ جو تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں پر آیا تھا، اسے اس طرح سے چیختا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ تیزی سے بھاگا ہوا اس کے پاس گیا۔ اے تم تو مجھ سے دور ہی رہو، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے تم مجھے ہاتھ لگاؤ گے تو میں ناپاک ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ یقیناً وہ پاگل ہو چکی تھی، ایسا سب لوگ ہی کہہ رہے تھے۔ فاطمہ نے اسے اٹھایا اور اسے کھینچتی ہوئی کمرے میں لے کر گئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، اپنی نہیں تو ماں کی عزت کا تو خیال کرو۔ ارے اس سب کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گی؟ تم نے تو مجھے بھی اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے بہن کا سر سینے سے لگایا اور اسے تھپکتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل بہت تکلیف میں ہے بیٹا، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے تو ایک بہت بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ اگر اللہ نے تم سے تمہاری پسندیدہ چیز چھینی ہے تو بدلے میں وہ تمہیں ایک ایسی چیز دے گا جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ تم اپنے اس غم کو مکمل طور پر بھول جاؤ گے، تمہارے نقصان کا مداوع ہو جائے گا۔ تمہیں بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے۔ آپ بھی صبر کرنا بہت مشکل ہے،
ابھی تو تم نے کرنا شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو تم شکوے کر رہی ہو، شکایات کر رہی ہو، جبکہ صبر میں ایسا نہیں ہوتا۔ صبر میں ہم مکمل طور پر خاموش ہو جاتے ہیں، کسی چیز کا شکوہ نہیں کرتے، کسی چیز کی شکایت نہیں کرتے، بس مدد کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جہاں تک مصطفیٰ کا سوال ہے تو وہ بہت ہی اچھا انسان ہے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے نصیب میں اس قدر پاکیزہ شخص لکھ دیا گیا ہے۔ مرتضیٰ تمہارے بالکل بھی قابل نہیں تھا، ارے اس نے تو کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے میں کہتی کہ تمہیں اس کے لیے غم منانا چاہیے۔ وہ تو تمہارے ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زینیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور چیختے ہوئے کہنے لگی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے وہ انسان اب اس دنیا سے جا چکا ہے، کم از کم اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں تو نہ کریں، اور جو کچھ بھی آپ کو بتایا گیا ہے یہ صرف اور صرف الزامات ہیں جو میرے محبوب پر لگائے گئے تھے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اس نے بتایا تھا فاطمہ کو اس معصوم لڑکی پر ہنسی آ رہی تھی، اسے پتہ لگ گیا تھا کہ کیسے اس کے دل سے مرتضیٰ کا خیال نکالنا ہے۔ کافی دیر تک وہ اسے اپنے قریب بیٹھی تسلیاں دیتی رہی، دلاسے دیتی رہی اور نصیحتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد زینیا گہری نیند سو گئی۔ پوری رات جاگنے اور رونے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ 2 دن تک وہ کمرے کے اندر ہی قید رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ باہر جا کر باقی لوگوں کا سامنا کر سکے، کیونکہ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ واقعی کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ 2 دن کے بعد دادی جان کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی کزن تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی، مگر اسے دیکھ کر یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ دادی جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کس بارے میں بات کرنی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ دراصل وہ مرتضیٰ بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے، لیکن آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر آنا پسند کریں گی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زینیا جلدی سے بول پڑی، جو بھی بات کرنی ہے میرے سامنے ہی کرو، اور دادی جان آپ کو اس سے اکیلے میں کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہیں کہ میرے سامنے بات کرے۔ وہ یکدم ہی غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ ایک تو اس کے محبوب کا تذکرہ تھا اور دوسرا اس کی غیر موجودگی میں کرنے کی خواہش کی جا رہی تھی۔ یہ اسے کسی بھی صورت منظور نہیں تھا۔ نوشین بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے بول پڑی کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے ان کو جان سے کس نے مارا ہے، اور اس سلسلے میں بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، مجھے جلدی سے وہ ویڈیو دکھاؤ، انتظار کس بات کا ہے؟ وہ تیزی سے بولی۔ نوشی نے دوبارہ سے ایک نظر اپنی کزن پر ڈالی جو خونخوار نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا تم میری ہاتھوں سے مرنا پسند کرو گے یا پھر مجھے وہ ویڈیو دکھاؤ گی؟ زینیا نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے جلدی سے ویڈیو چلا دی۔ زینیا نے جب وہاں پر نظر آنے والے منظر کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس وقت اس کا سابقہ منگیتر ایک کلب میں موجود تھا اور ڈانس کر رہا تھا، مختلف لڑکیوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ کچھ لڑکیاں تو اس کی باہوں میں بھی موجود تھیں اور کچھ کے ساتھ تو وہ زبردستی کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی تھی۔ نوشی اور دادی جان دونوں نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کا جو پلان تھا وہ کام کر رہا تھا۔ بیٹا یہ سچ ہی ہے، اس جیسی اور بھی نہ جانے کتنی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب ہم تمہیں وہ دکھائیں گے تو تمہیں اس سے نفرت محسوس ہونے لگے گی اور تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے ساتھ کتنی بڑی نیکی ہوئی ہے۔ وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، دادی جان آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ تو آپ کا پسندیدہ پوتا تھا، آپ نے ہم دونوں کی منگنی اپنی مرضی سے کی تھی۔ جب اب ہمیں وہ بولی کہ یہ بات سچ ہے، مگر مجھے تب اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ معصوم لڑکیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور انہیں دوسرے ملک سمگل بھی کرتا ہے۔ نہیں نہیں دادی جان، ایسا نہیں ہو سکتا، کہہ دیجئے کہ یہ جھوٹ ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد ایک دن وہاں پر نوکرانے آئے
جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی بچی اٹھا رکھی تھی۔ وہ اس نے زینیا کے حوالے کی اور اسے کہا کہ یہ تمہارے سابقہ منگیتر کی نشانی ہے۔ اس نے میری بیٹی کے ساتھ غلط کیا تھا اور پھر اس بیٹی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں، اسے کہاں لے کر جاؤں؟ میری بیٹی بھی غم اور تکلیف کی وجہ سے مر چکی ہے۔ میرے پاس تو کوئی سہارا ہی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں اس کی پرورش کر سکوں۔ جیسے جیسے وہ اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی ویسے ویسے اسے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پہلے تو اس بات پر یقین کرتی، لیکن جب اس نے اس بچی کے نین نقش کو دیکھا تو وہ جھٹلا نہیں پائی، کیونکہ وہ بالکل مرتضیٰ جیسے تھے۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا کہ میں اسے اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتی اور نہ ہی میں اس کی پرورش کر سکتی ہوں، لیکن میں آپ سے ایک عہد کر سکتی ہوں کہ میں ہر مہینے آپ کو ایک موٹی رقم بھجوا دیا کروں گی، جس سے نہ صرف آپ کا خرچہ نکل آئے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بچی کی بھی اچھی تربیت کر پائیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اسے وہاں سے بھیج دیا۔ 2 دنوں میں مصطفیٰ گھر واپس نہیں آ رہا تھا اور وہ بھی کمرے میں آزادی محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی جب اچانک ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اسے پرسکون دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا اور تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ وہ جان بوجھ کر اتنا عرصہ اس سے دور رہا تھا کہ یہ اپنے ذہن کو تھوڑا سا پرسکون کر لے اور خود کو تیار کر لے، مگر جیسے ہی اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ اونچی آواز میں چلانے لگی اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھ سے دور رہنا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آخر تم نے مجھے سمجھ کیا لیا ہے؟ میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ میں تمہارا یہ نخرے برداشت کرتا رہوں گا، یہ ساری زندگی صرف تمہاری شکل ہی دیکھتا رہوں گا۔ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا۔ میرے کچھ حقوق ہیں جو مجھے چاہیے اور تمہارا فرض ہے کہ تم انہیں ادا کرو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی اتنا زیادہ وقت دے رکھا تھا، لیکن اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ کیا؟ وہ دوبارہ سے اس کی طرف بڑھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس بار اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب نہ کرو، میں یہ سب کچھ نہیں سہ پاؤں گی۔ وہ اس طرح سے برتاؤ کر رہی تھی جیسے ہم نے اس کا شوہر نے بلکہ کوئی آوارہ انسان کھڑا ہے جو اس کے ساتھ زبردستی کرنے جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کو یہ دیکھ کر اپنے دل میں تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا تب سے وہ اس کے لیے اپنے دل میں پسندیدگی محسوس کرنے لگا تھا، لیکن اس کے ذہنی سکون کے لیے وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسے زینیا سے محبت ہو گئی تھی تو کچھ بھی غلط نہیں تھا، مگر وہ اپنی بیوی کا کیا کرتا جو آج بھی اس سے ویسے ہی خوفزدہ ہوتی تھی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر آج تم نے مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا اور کبھی بھی تمہارے پاس لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ تب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور تمہارے پاس پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہوگا۔ میں کبھی بھی نہیں پچھتاؤں گی، بلکہ تم سے دوری اختیار کر کے تو مجھے خوشی ملے گی۔ میں تو شکر ادا کروں گی کہ تم سے میری جان چھوٹ گئی۔ تم بے شک یہاں سے کچھ دنوں کے لیے جاؤ یا ساری عمر کے لیے جاؤ، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بہت ہی بے دردی سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، یہ سوچے بغیر کہ ان الفاظ سے سامنے کھڑے انسان کا دل زخمی ہو گیا تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ اب دوبارہ کبھی بھی وہ اس عورت کے پاس نہیں جائے گا اور نہ ہی اس عورت سے کبھی اپنا حق مانگے گا، کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں تھی۔ وہ اس رات حویلی سے نکلا، تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کی واپسی ممکن نہیں ہوئی تھی۔ شاہ جی بھی اس کے لیے پریشان رہنے لگے تھے۔ انہوں نے زینیا سے سوال کیا تو اس نے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کر دیا اور کہنے لگی کہ مجھے اس سے کیا مطلب۔ شاہ جی کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ پی گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس پر اپنے سابقہ منگیتر کی حقیقتیں بھی آشکار ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے دل میں جو محبت بھری ہوئی تھی
اور جو غم تھا اب وہ سب کچھ ہی نکل گیا تھا۔ یہ سارا پروپیگنڈا حویلی والوں نے مل کر کھڑا کیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ ایک ہی صورت میں مرتضیٰ کو اس کے دل سے نکال سکتے ہیں، اور وہ صورت یہ تھی کہ وہ اسے اس کے ماضی کے بارے میں بتا دیتے۔ زینیا چونکا اپنے منگیتر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے تو محبت کی اینک لگا کر ہمیشہ اسے دیکھا تھا، کبھی اس کی کسی بھی غلطی کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی اسے پرکھنے کی، آزمانے کی کوشش کی تھی۔ اسی وجہ سے جب ایک دم سے اس پر ساری حقیقتیں آشکار ہوئی تھیں تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہونے لگی تھی، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر اندھیرے میں رہی ہے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اسے مصطفیٰ کا خیال ستا رہا تھا، اسے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اسے اس انسان کے ساتھ اس قدر بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب اس کو اس بات کا بھی پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے مصطفیٰ کے ساتھ حد سے زیادہ بدتمیزی کر دی تھی، جبکہ اس نے کبھی بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، صرف ایک بار ہی اسے ڈرایا تھا تاکہ یہ سنبھل جائے، مگر اس وقت بھی جب یہ نہ سنبھلی تو اس نے کوئی بھی زور زبردستی نہیں کی۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور انہیں کہنے لگی، اماں، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس سے کیسے معافی مانگوں۔ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر چلا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا وہ تم سے ناراض ہو کر گیا ہے؟ زینیا نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بیٹا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تمہیں اتنی بڑی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ یکدم ہی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اپنے ماتھے کو مسلنے لگی۔ کیا ہوا اماں؟ کیا میں نے واقعی کوئی گناہ کر دیا ہے؟ بیٹا، مرد ایک حد تک عورت کو معاف کرتا ہے اور ایک حد تک اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، لیکن جب وہ چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ کبھی بھی پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر نہ چلا گیا ہو۔ اس کی تو کسی کو بھی خبر نہیں ہے، یہاں تک کہ شاہ جی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ زینیا، تم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے ایک انسان کو کھو چکی ہو۔ ابھی انہوں نے یہ بات مکمل نہیں کی تھی کہ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی میں نے اپنے غلط انتہا کی وجہ سے اپنی زندگی کو اتنے عرصے مشکل میں ڈالے رکھا، اور اب میں اس انسان کو نہیں کھونا چاہتی۔ وہ تیزی سے اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور ان کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے ایک بار اسے کال کر لیں اور اسے کہیں کہ وہ حویلی میں واپس آ جائے، کیونکہ اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے، مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی سکون کا سانس نہیں لے پاتی۔ مجھے اس تکلیف سے باہر نکال دیں اور اسے کہیں کہ واپس آ جائے اور مجھے معاف کر دے۔ میں واقعی میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ رشیدہ بیگم تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئیں اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تمہیں بہت جلد عقل آ گئی ہے۔ تم فکر مت کرو، وہ تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ میری 2-3 بار اس سے بات ہوئی تھی، وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ وہ تمہاری ذہنی حالت کو سمجھتا ہے، اسی وجہ سے تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا۔ اسے تم سے نفرت نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے تم اس کے دل سے نکلو گی۔ بس اب تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھانے ہیں، اور جو بھی بات وہ کہے تم نے ماننی ہے۔ اس بار تم نے انکار نہیں کرنا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ اور 1 مہینے کے بعد مصطفیٰ کو ماں کی طرف سے کال گئی۔ زبردستی انہوں نے اسے حویلی میں بلایا۔ اس بار زینیا اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، مگر مجال ہے جو وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیتا۔ جب بھی وہ اس کے قریب آتی وہ ہاتھ اٹھا کر چلا جاتا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ مکمل طور پر خاموش ہو جاتا تھا اور یوں ظاہر کرتا تھا جیسے اسے زینیا کے وجود سے ذرا بھی دلچسپی نہ ہو۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل دکھتا تھا، اور پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ اس وقت بستر پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلنے لگی تو جان بوجھ کر لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ مصطفیٰ نے جب یہ دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا
اور اسے کہنے لگا کیا ہو گیا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے اٹھایا اور بستر پر لا کر رکھ دیا اور پھر کہنے لگا تم آخر چاہتی کیا ہو؟ ہر بار ہی تم مجھے نئے سرے سے مارنے کے طریقے ڈھونڈتی ہو۔ پہلے تمہارے لہجے نے مجھے مارا اور تمہاری یہ حالت میرا دل دکھا رہی ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، تم اب کیا میں ساری زندگی تکلیف اٹھاتا رہوں گا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ زینیہ ہوش میں ہے، اسی وجہ سے وہ یہ بات اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ آپ نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں میں اس پر معذرت کرتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادان تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کبھی بھی نہیں کروں گی۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ میرے مخلص ہیں، آپ ہی میرا سب کچھ۔ اتنا عرصہ میں آپ سے دور رہی ہوں، پچھتاتی رہی ہوں، ایک لمحہ بھی میں نے سکون سے نہیں گزارا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر مصطفیٰ کو اس کی چالاکی کا یقین ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتا، زینیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے کہنے لگی اب اگر میں آپ کے پاس سب کچھ بھلا کر آ رہی ہوں تو آپ کو چاہیے کہ ابھی مجھے معاف کر دیں۔ اب ہم کیا ساری زندگی اسی طرح سے ہی جنگ جاری رکھیں گے؟ یہ جنگ آپ کی طرف سے شروع ہوئی تھی، اگر آپ کو پتہ ہو تو۔ مصطفیٰ نے منہ بناتے ہوئے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ یہ جنگ میری وجہ سے شروع ہوئی تھی، لیکن اب میں خود ہی یہ جنگ ختم کر رہی ہوں۔ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ انسان میرے لیے بہت قیمتی ہے اور میں اسے کسی بھی صورت نہیں کھو سکتی۔ میں زینیہ مصطفیٰ شاہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گی، آپ کو جتنی بھی تکلیفیں پریشانیاں دی ہیں ان سب کا مداوع کروں گی۔ اب کبھی بھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی اور نہ ہی آپ کو خود سے دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ ایک اچھی بیوی بن کر رہوں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ کے سارے کام کروں گی، آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گی، آپ کو گالیاں بھی نہیں دوں گی، یہاں تک کہ آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کروں گی۔ باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن ابھی بھی تم ایک کام کرنا بھول گئی ہو۔ کون سا کام؟ مجھے جلدی سے بتائیے۔ یہ کہ تم مجھ سے پیار کرو گی، میرے لیے شام کے وقت تیار ہوا کرو گی، میرے ساتھ گھومنے کے لیے جایا کرو گی، نخرے نہیں دکھاؤ گی اور نہ ہی کوئی بہانہ کرو گی۔ اس پر وہ کھل کر مسکرا دی اور زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ جی میں وعدہ کرتی ہوں میں ایسا ہی سب کچھ کروں گی۔ دونوں کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں ختم ہو گئی تھیں۔ زینیہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس کا سابقہ منگیتر مرا تھا تو یہ اس کے لیے دکھ کی نہیں بلکہ خوشی کی بات ہونی چاہیے تھی کہ اس کی ایک گھٹیا انسان سے جان چھوٹ گئی تھی۔ یہاں تک کہ مرتضیٰ کی ماں بھی یہی کہتی تھی کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس انسان کو جنم دیا جس انسان نے سب لڑکیوں کی زندگی ختم کی۔ بہتر ہی ہوا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔